ناظرین، اگر حاتم طائی کی شاعری کی بات کی جائے تو یقیناً زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے اور شاعری احساسات کا آئینہ ہوتی ہے۔ ناظرین، مذکورہ ویڈیوز میں حاتم طائی کے اخلاق اور ادا کا جو ذکر کیا ہے وہی اس کی شاعری میں اثر انداز اور رواں دواں نظر آتے ہیں۔ اس کے الفاظ آسان اور نرم، اس کا سلو پختہ اور محکم، اور اس کا موضوع اعلیٰ اور برتر ہے جس کی مثال باقی شعراء میں بھی نہیں ملتی۔ اسی بنا پر ابن عربی نے کہا تھا، اس کی سخاوت اس کی شاعری کے مشابہ ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شاعری ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس میں جود و سخا اور اس کے متعلق معاملات کرنے کے موضوعات پر امثال حکم کا بیش بہا خزانہ جوش مارتا ہے۔ اس میں لافانی شہرت اور دائمی ذکر کا تذکرہ ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں اختلاف و تضاد نظر آتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے کلام میں بہت سا ایسا کلام داخل کر دیا گیا ہے جو غلط طور پر ان سے منسوب ہو گیا۔ دوسرے طبقے کا شاعر، اس کا مجموعہ کلام دیوان کی شکل میں لندن اور بہروپ میں شائع ہو چکا ہے۔ اگر وفات کا ذکر کیا جائے تو 578 عیسوی میں وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 33 سال قبل حاتم طائف میں فوت ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہ پا سکا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو دیکھتا کہ شہر عرب کے 2 سخا کی بارش کسی ایک علاقے پر نہیں بلکہ ساری دنیا اور ہر مذہب و ملت کے لیے تھی، کہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، اور ان کی سخاوت اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ اور ہمدردی خلق کی خاطر تھی، کہ خود حاتم کا خاندان بھی اس سے محروم نہ رہا۔ ناظرین، اس مشہور سخی کے خاندان پر بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں۔ حاتم طائی کی وفات کے بعد اس کے قبیلے کی سلطنت کی ذمہ داری اس کے بیٹے عدی بن حاتم کو سونپ دی گئی، اور پورے قبیلے نے اپنی آمدنی کا 1/4 حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو یہ صورتحال دیکھ کر عدی نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو آخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ اسی لیے انہوں نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک جاری رہا۔ بعد میں عدی بن حاتم اسلام قبول کر کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہوا، جو 9 ہجری کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ عیسائی تھا، جبکہ اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتا تھا، جبکہ سردار ہونے کی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ناظرین، ان کی سازش سے یمن کے قبیلہ طے نے بغاوت کی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھی۔ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں تو انہوں نے کہا، میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں۔ عدی کی بہن نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول فرما کر مجھے شکریہ کا موقع دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ کیا؟ عدی کی بہن نے کہا کہ میرا والد فوت ہو چکا ہے، میرا محافظ بھائی بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرمائیں،
یعنی مجھے آزاد کر دیں، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی آپ کی فوج سے خوفزدہ ہو کر شام کے علاقے میں بھاگ گیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو لے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ایک امان نامہ لکھ دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ چلے گئے اور کچھ بھی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو اس نے پھر وہی درخواست دہرائی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جلدی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تمہیں اعتماد ہوگا اس کے ساتھ چلی جانا۔ چند یوم کے بعد ان کے رشتہ داروں میں سے چند اشخاص آ گئے۔ عدی کی بہن کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جن پر مجھے اعتماد ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور میرے لیے زاد راہ اور سواری مہیا فرمائی۔ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ جناب عدی کہتے ہیں کہ میں اپنے بال بچوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے دور سے کچھ سواریاں نظر آئیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری بہن بھی انہی سواریوں سے اتری اور مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تو بڑا ظالم ہے، اپنے بال بچوں کو اٹھا کر لے گیا اور بہن کو یہاں چھوڑ گیا۔ چونکہ باتیں سچ تھیں اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دے۔ پھر میں نے اپنی بہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہ نبی ہیں تو تم کو جلدی سبقت کرنی چاہیے، اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدی بن حاتم طائی تم ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک بڑھیا نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں شروع کی۔ آپ وہیں کھڑے رہے جب تک بڑھیا کی داستان ختم نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شریف بادشاہ بڑھیا عورتوں کے روکنے سے اس طرح نہیں رکا کرتے۔ آپ بادشاہ نہیں ہیں۔ گھر میں داخل ہوئے۔ جس گدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے میری طرف اسے سرکا دیا۔ گدا ایک ہی تھا۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھے۔ فرمایا نہیں، آپ بیٹھیے۔ چنانچہ میں گدی پر بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بادشاہ تو ہرگز نہیں ہیں۔ بیٹھتے ہی فرمایا کہ عدی تم رکوسی ہو۔ واضح رہے کہ رکوسی عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا۔ میں نے جواب دیا ہاں۔ پھر فرمایا تم اپنی قوم سے پیداوار اور مال غنیمت بھی لیتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے دین کے تو خلاف ہے۔ عدی نے کہا بے شک، اب میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عدی، تم کو یہ امر مانے ہوا کہ مسلمان نہایت مفلس، کالاش اور غریب ہیں۔ عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اے عدی، تم کو یہ چیز مانے ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی بڑی زبردست سلطنتیں ہیں، دشمنوں کے پاس بے شمار فوجیں اور ہر طرح کے ہتھیار ہیں۔ عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو جائے گی اور ایسا زبردست انتظام آئے گا، ایک عورت تن تنہا قادسیہ کوفہ سے کئی میل دور فاصلے پر چلے گی اور خوفناک جنگلوں کو طے کرتے ہوئے مدینہ میں داخل ہو جائے گی۔ عدی، شاید تم کو یہ مانے ہے کہ سر دست مسلمانوں کی سلطنت بہت چھوٹی ہے۔ عدی، خدا کی قسم ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اسلامی فوجیں کسرا جیسی سلطنت کو پاش پاش کر ڈالیں گی۔ عدی، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم پڑھو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے؟ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ یہ تقریر سن کر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ
خوشی سے چمک اٹھا۔ یہی عدی جو مشہور سخی حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو 3 امور بیان فرمائے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جب کہ تیسری بات بھی پوری ہوگی۔ میرے سامنے کسرا کی زبردست سلطنت پاش ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے قادسیہ سے ایک عورت تنہا خطرناک جنگلوں کو طے کرتی ہوئی صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ تیسری بات بھی پوری ہوگی۔ چنانچہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام برحق امام محمد مہدی آخر الزماں علیہ السلام کے زمانے میں وقت ایسا ہوگا کہ امن کا دورہ ہوگا، دنیا انصاف سے پر ہوگی اور دنیا میں زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ناظرین، تاریخی روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم کا زمانہ خلافت میں خلفاء کے ساتھ اختلاف رہا۔ خلیفہ سوئم حضرت عثمان کے ساتھ آپ کا اختلاف شدید تھا۔ ناظرین، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جنگ جمل اور جنگ صفین کے موقع پر اور اپنی خلافت کے دور میں جب اختلاف ہوا تو حضرت عدی بن حاتم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نہایت پرجوش حمایت کی۔ چنانچہ جنگ جمل میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عدی بن حاتم مختلف اسلامی مہمات میں شامل حال رہے اور اپنی تلوار کو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ جنگ صفین میں بھی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب سے شرکت کی۔ حضرت امام احمد ناقل کہتے ہیں کہ کسی نے ایک دن 100 درہم کا سوال کیا تو وہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی مجھ سے مانگے، تم نہیں جانتے کہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم میں تم کو اتنی حقیر رقم نہیں دوں گا۔ آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس بہت جاتے تھے اور آپ کے ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات تھے، اس لیے وہ مذہبی علوم سے بھی بہروبر تھے۔ ان کی 66 روایات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عدی بن حاتم جب بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں تشریف لے آتے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کشادگی پیدا فرماتے، آپ کو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ ناظرین، حاتم طائی کی سخاوت اور نیکی کی ادا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کی اولاد کو اسلام جیسی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ ناظرین، اس سب سے معلوم ہوتا ہے کہ سخاوت اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناظرین، حاتم طائی کی زندگی کے متعلق ویڈیو سیریز کی یہ آخری ویڈیو تھی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔